بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روزگار کے سلسلے میں اپنے خاندان سے دور ہوں۔ مجھے اپنی وائف کی بہت یاد آتی ہے اور جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو بات ختم ہونے کے بعد ماسٹربیشن کر لیتا ہوں۔ کیا یہ جائز ہے؟ دوستو، یہ سوال ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کیا، جس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بہت سے سوال ان کے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے 3 طرح کے اسکالرز کی رائے بتائی۔ کچھ کے مطابق ماسٹربیشن یعنی مشدنی حرام ہے، کچھ کے مطابق مکروہ ہے اور کچھ کے مطابق آپشنل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر جانیں گے۔ چلیے پہلے سوال سنتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ I traveled and left my family behind for greener pasture for about 1.5 years now. I miss my wife very much. When I call her online for video chat, we sometimes end up with masturbation. I would like to know if this is sinful or not. A similar question is asked by third questioner. Assalamu alaikum sir. I am Habibullah Islam from Assam, India. I am a student. Is masturbation haram in Islam? I do this and later I regret. I do tawbah, but after some days I do it again. I can't find the solution to this problem. I am unhappy with masturbation and what I do. دوستو، سوال کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا شخص جس کا نام عبد الغنی تھا، اس نے کہا کہ وہ 1.5 سال سے روزگار کمانے کے لیے اپنے گھر سے دور ہے اور اپنی وائف کو بہت مس کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وائف سے ویڈیو کال کرنے کے بعد ماسٹربیشن کر لیتا ہے، کیا یہ حرام ہے؟ اس طرح کا ایک اور سوال آسام سے تعلق رکھنے والے بھائی نے کیا اور اس کا کہنا تھا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کبھی کبھار ماسٹربیشن کر لیتا ہوں لیکن اس پر افسوس ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہوں لیکن کچھ ٹائم بعد دوبارہ اسے ہو جاتی ہے۔ میں ایسا کرنا پسند نہیں کرتا، کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا کیا جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، ماسٹربیشن اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے مجھ سے کافی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ میں اب تک نظر انداز کرتا آ رہا تھا پر اس دفعہ میں نے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی بات ہے، اس حوالے سے اسلامی اسکالر 3 گروپوں میں تقسیم ہے۔ زیادہ تعداد ایسے علماء کی ہے جن کا کہنا ہے کہ ماسٹربیشن حرام ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے اسکالرز کی بھی ہے جو اسے حرام نہیں بلکہ مکروہ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور ایک اور بڑی تعداد جو اکثریت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثریت تو اسے حرام مانتی ہے، لہذا اسکالرز کی ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ ماسٹربیشن مباح ہے۔ اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اسکالرز کے 3 گروپوں میں اپنی بات کرنے کے لیے کیا لاجک پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا گروپ، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تمام شافعی اور مالکی فقہا کا کہنا ہے کہ ماسٹربیشن حرام ہے۔ یہ سارے فقہا امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماسٹربیشن کے بارے میں قرآن سے رائے لیتے ہیں۔ آپ سورہ مومنین کی ابتدائی آیت نقل کرتے ہیں جن میں پہلی آیت کا مفہوم ہے، مومنوں نے فلاح پالی اور مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور جو اپنے عہد پورا کرتے ہیں اور جو اپنی امانتوں کا تحفظ کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے ان کے جو اپنی بیوی کے یا اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کریں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس شخص نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ حد سے بڑھنے والا ہوا۔ لہذا امام شافعی یہ نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوائے اپنی بیوی اور داہنے ہاتھ والی یعنی کنیز کے علاوہ مسلمان کسی اور ذریعے سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہاں بیوی اور کنیز کا ذکر کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہذا اسکالرز کی ایک بڑی تعداد یہ رائے رکھتی ہے کہ اس آیت کے حساب سے جنسی خواہش کے تمام ذریعے حرام ہیں سوائے اپنی بیوی یا کنیز کے، لہذا اس حساب سے ماسٹربیشن بھی حرام ہے۔ لیکن دوستو، اسکالرز کا دوسرا گروپ جو کافی بڑی تعداد میں ہے وہ اس آیت کی تفسیر دوسری طرح کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماسٹربیشن خود کے ذریعے ایجیکولیشن کرنے کو کہا جاتا ہے، اس لیے ماسٹربیشن اس آیت کے حکم سے باہر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلق کے دوسرے ذرائع سے منع کیا ہے سوائے شادی اور کنیز کے، اس لیے اپنی وائف یا کنیز کے علاوہ سیکشل انٹرکورس کرنا حرام ہے، لیکن ماسٹربیشن اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کی آیت بھی دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرو، اس میں کہیں بھی ماسٹربیشن کا ذکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، لہٰذا سیکشل انٹرکورس تو مکمل طور پر حرام ہے کیونکہ اس کے بارے میں قرآن میں مزید جگہوں پر بھی آیت موجود ہے، لیکن ماسٹربیشن کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں حدیث سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ابن حزم کی رائے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شرمگاہ کو چھونے کی اجازت دے دی تھی۔ اب ظاہر ماسٹربیشن میں بھی یہی ہوتا ہے،
لہذا وہ حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں یہ حکم بھی نہیں ملتا کہ آپ کا سیکشول پارٹنر یا وائف آپ کی شرمگاہ کو نہیں چھو سکتے۔ اگر پارٹنر کو پرائیویٹ پارٹ چھونے سے منع نہیں کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان خود بھی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھو سکتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اس بات کو مد نظر رکھ کر اسکالرز کا دوسرا گروپ کہتا ہے کہ ماسٹربیشن کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اسکالرز کا پہلا گروپ صحیح بخاری کی ایک حدیث نقل کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5066 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو بھی شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے شادی کر لے، کیونکہ شادی نظروں کو نیچا رکھنے میں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مدد کرے گی، اور جو لوگ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ سیکسول ڈیزائر کو کم کرتا ہے۔ اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بدل کے طور پر روزہ رکھنے کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو شادی نہیں کر سکتا وہ ماسٹربیشن کرے، اس لیے ماسٹربیشن حرام ہے۔ اسکالرز کا دوسرا گروپ اس حدیث کے بارے میں یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روزے کو مستحب کہا ہے، لیکن ساتھ میں ماسٹربیشن کو حرام نہیں ظاہر کیا، اس لیے ماسٹربیشن حرام نہیں ہے۔ اب پہلا گروپ تو صاف لفظوں میں ماسٹربیشن کو حرام کہتا ہے، لہذا ان کی رائے یہ ہوئی کہ حرام ہے۔ ویسے تو کئی لوگ قرآن کی آیتیں نقل کرتے ہیں، لیکن چند ایسی ضعیف احادیث بھی موجود ہیں جن میں ماسٹربیشن کو حرام کہا گیا ہے، لیکن وہ صحیح احادیث نہیں ہیں۔ لہذا اسکالر کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ماسٹربیشن حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے اسے حرام کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ مکروہ کہنا صحیح ہے۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں ماسٹربیشن کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ ماسٹربیشن زنا سے بہتر ہے اور شادی کرنا ماسٹربیشن سے بہتر ہے۔ لہذا اسکالر کا دوسرا گروپ، جن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، کہتا ہے کہ ماسٹربیشن کرنا شادی کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن اسے حرام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے حنبلی مکتبہ فکر کے تمام اسکالرز کا کہنا ہے کہ ماسٹربیشن مکروہ ہے۔ اس لیے ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ ماسٹربیشن اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ Masturbation is stimulation of your organ, and most of the time it is self-stimulation of your private part, such that there is ejaculation or there is orgasm. But the other group of scholars say that this verse, guard your private parts, it's only restricted to sexual intercourse. So the verse of the Quran actually means that you can have sexual intercourse only with your wife and what your right hand possesses. Other than sexual intercourse, this verse doesn't refer to other things. So if you agree with the second group of scholars, then masturbation doesn't fall under this verse of the Quran. That's the reason the scholars are divided. But if you literally know the verse of the Quran, the meaning, it says guard your private parts. So but naturally there is no explicit verse in the Quran which says that masturbation is prohibited. And what we realize from this verse, it means sexual intercourse. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسکالر کا تیسرا گروپ، جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ شاگرد شامل ہیں، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ مطلب لیا ہے کہ ماسٹربیشن مکروہ بھی نہیں ہے، یہ مباح ہے، یعنی کرو یا نہ کرو اپنی مرضی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا جب ہم میڈیکل کالج میں تھے تو ایک جوک بہت مشہور تھا کہ اگر تم کسی سے پوچھو کیا وہ ماسٹربیشن کرتا ہے یا نہیں تو 99% لوگ کہیں گے کہ وہ کرتے ہیں اور 1% اس بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ لہذا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماسٹربیشن کرتی ہے۔ جہاں تک میری رائے کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اسکالرز کے دوسرے گروپ کو پریفر کرتا ہوں جن کا کہنا ہے کہ ماسٹربیشن حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کے حرام ہونے کی شواہد ہمیں قرآن یا حدیث سے نہیں مل رہے۔ رہی بات اس سے ہونے والے نقصان کی، جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ ماسٹربیشن سے اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے یا انسان کا نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں یہ جانتا ہوں کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، اگر اسے لمٹ سے زیادہ کریں تو نقصان دے گا، جیسے لمٹ سے زیادہ سیکشل انٹرکورس بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے انفرٹیلٹی دیکھنے میں آئی ہے، اس لیے اگرچہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اسلام کے حکم کے مطابق اگر ہم اسکالرز کے دوسرے گروپ کی رائے لیں تو ماسٹربیشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، البتہ اسے حرام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث لیں تو انہوں نے کہا کہ زنا کرنے سے ماسٹربیشن بہتر ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اسکالرز کے دوسرے گروپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اسے اچھا عمل نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے۔ اگر کسی شخص کا نکاح نہیں ہوا
تو وہ روزہ رکھے تاکہ سیکسول ڈیزائر کم ہو سکے. لیکن اگر کوئی زنا سے بچنے کے لیے ماسٹربیشن کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے. یاد رہے کہ زنا سے بچنے کے لیے یعنی انسان کے پاس زنا کے تمام ذرائع موجود ہیں اور وہ بغیر کسی خوف کے کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اسی زنا سے بچنے کے لیے ماسٹربیشن کی گنجائش مل جائے گی. لیکن یہ پھر بھی مکروہ ہے اور مکروہ کی کیٹیگری میں آئے گا. یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.